वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत पे। एक तरफ तो बुध का रोज़ है, जुमे में अब कम ही दिन रह गए हैं और जिससे भी गुफ्तगू करो वो सवाल एक ही पूछ रहा है कि क्या इस जुमे को भी तेल की कीमत बढ़ेगी। ये तो अब मईशत का और लोगों का हाल है कि सारा वक्त यही सोच रहे होते हैं कि इस हफ्ते तेल की कीमत बढ़ेगी कि नहीं और उससे और कितनी महंगाई हम देखेंगे। मगर इसके साथ साथ ऑब्वियसली मई के महीने में जो इश्यूज़ होते हैं वो ये है कि बजट भी आ रहा है। इस वक्त भी IMF का जो एक वफ़द है वो पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स तो ये हैं कि आज उन्हें वफ़द को पाकिस्तान से चले जाना था, मगर उन्होंने फॉर द मोमेंट अपना जो यहाँ का विज़िट है उसमें 2 दिन की एक्सटेंशन की है। यानी कि मामलात अभी तक जो है वो तय नहीं हुए हुकूमत के साथ। अब कब वो मामलात तय होंगे तो क्या उसके बाद फिर बजट बनेगा, और बजट बनेगा तो फिर प्रेजेंट कब होगा, ये अभी सब सवाल जो है इस वक्त हमारे सामने ही हैं। अब जैसे मैंने उससे पहले भी मगर जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त लोगों के लिए मसला है वो यही है कि तेल की कीमत। तनकीद भी बहुत हुई है हुकूमत पर इस हवाले से, क्योंकि मामला ये नहीं है सिर्फ कि तेल की कीमत अब बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में बढ़ रही है। मामला ये भी है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इतने टैक्सेस डाले हुए हैं जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में तेल की कीमत इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 120 या 145 रुपए तक जो टैक्स है वो तेल की कीमतों पर लगाया जा चुका है। इसके साथ साथ अब ऑब्वियसली जैसे जैसे ये तेल की कीमत यहाँ रहेगी या बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन, जिसके ऊपर हुकूमत पिछले दिनों में ये दावा कर रही थी कि उन्होंने काबू पा लिया है, वो भी बढ़ती हुई हमें नज़र आएगी। बजट में जो दूसरा सवाल आम लोग, मेरे जैसे लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस हुकूमत ने पिछले 2 सालों में लगाए हैं उस पर भी उन पर बहुत तनकीद हुई और बार बार उन्होंने हमें ये बताया कि जैसे ही वो टैक्स बेस को वाइडन कर लेंगे, जैसे ही वो अपनी इन्फोर्समेंट बेहतर कर लेंगे तनख्वाहदार तबके पर वो बोझ कम कर लेंगे। एक ऐसा बोझ जो बकौल हुकूमत के IMF की वजह से डाला गया है, नहीं तो हुकूमत तो नहीं चाहती थी कि ये हो। मगर ये किस लिए हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर साल हुकूमत के लिए जो भी एक टैक्स का टारगेट सेट किया जाता है IMF की तरफ से, वो उसको मीट नहीं कर पा रहे। और उसमें सबसे आसान तरीका यही है टैक्स कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का, कि तनख्वाहदार तबके पे टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाए। इस दफ़े भी यही कुछ एक्सपेक्टेशंस या हम कह सकते हैं उम्मीदें हैं लोगों की, बावजूद इसके कि हुकूमत बार बार बताती रहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अब तो इतलात ये भी आ रही हैं कि IMF ये चाहती है कि जो पाकिस्तान में जो भी छूट है जिस किस्म की किसी भी हवाले से सेल्स टैक्स में, तो वो भी ख़त्म कर दी जाए और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने की भी बात हो रही है। मगर अब पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं वो ये सब्सिडी गालबन पिछली जितनी भी हुकूमतें हमने देखी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, फिर PDM की थी, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, फिर अब ये PMLN की हुकूमत है, सब ने ही ये बताया कि वो सब्सिडी ख़त्म करने का उन पर दबाव है। सब ने बिजली की कीमतें भी बढ़ाई और उसके बावजूद अभी तक सर्कुलर डेट जो है वो काबू में नहीं आया, क्योंकि जितनी ये कीमत बढ़ाते हैं उतने लोग बिजली के बिल ना अदा करने की सूरत हाल उनको का सामना होता है। और बहुत से लोग तो अब सोलर की वजह से इस सारी ग्रिड से भी दूर हो रहे हैं। और आखिर में बहुत अहम कि इस साल बजट के साथ साथ NFC अवार्ड पर एक दफ़े फिर अब बहस चल रही है। 28वीं तरमीम की बातें भी ये कहना ज़रूरी है कि तभी दोबारा शुरू हुई जब बजट करीब आया। इस हवाले से हुकूमत भी अब ये तो मान रही है कि 28वीं तरमीम, NFC अवार्ड, इन पे बातें हो रही हैं। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, उन्होंने NFC के मामले पे भी तस्दीक की कि वफाकी हुकूमत चाहती है
کہ بوجھ جو ہے چاہے وہ قرضوں کا ہو یا دیگر اخراجات کا ہو وہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ صوبوں سے شیئر کیا جائے، اور اسی حوالے سے بسپ پر بھی اب ذکر ہو رہا ہے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم خیری صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI، اور ہمیں جوائن کیا علی خضر صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، بزنس ریکارڈر سے وابستہ ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر اگر ہم یہاں سے جو آج کی بڑی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ IMF کے وفد نے آج ملک سے چلے جانا تھا، بٹ اب تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ شاید انہوں نے اپنا جو دورہ ہے پاکستان کو اس کو 2 دن سے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ سر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ ہاؤ آر یو سورٹ آف لوکنگ ایٹ دس؟ بجٹ بنانا ایک مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے جب پاکستان جیسا کوئی ملک IMF پروگرام میں ہو، چونکہ پروگرام کے دوران جو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے اور بجٹ سے پہلے کا جو ریویو مشن ہوتا ہے اس کی رپورٹ کافی حد تک جو میکرو نمبرز ہیں ان کو واضح کر دیتی ہے، ٹارگٹ کیا رکھنے ہیں، اور پھر وہاں سے ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے۔ تو عام حالات میں تو یہ کافی جو ہے آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایک جو پیچیدگی اس میں نئی انٹر ہو گئی ہے وہ ہے اس وقت گلف وار کی، جس کی وجہ سے جو انرجی کے جو قیمتیں ہیں، اس کی جو سپلائی ہے، اس کی سرٹینٹی، اس پہ کتنی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے، کس قسم کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے، اور اس سے جو ایک عام سٹیزن ہے اس کو کہاں تک ریلیف دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس سال وہ سارے جو ہے کوسچن وہ بھی بڑے امپارٹنٹ ہو گئے اس بجٹ سازی میں، اور یہی وجہ ہے کہ IMF کے ساتھ اگر ابھی تک بجٹ پہ کوئی نمبرز پہ فائنلائزیشن نہیں ہو سکی تو وہ یقیناً انہی ایشوز پہ ہوگی۔ الیکٹریکل وہیکل جو ہے کیا اس پہ GST لگانا ہے یا نہیں لگانا، سولر جو ہے، سولر کو ایک طرف پروموٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو جو امپورٹڈ فاسل فیول ہے یا امپورٹڈ فیول اس سے ڈپینڈنس کم کی جا سکے، لیکن پھر کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا ایشو آ جائے گا۔ اس کے لیے IMF کی کیا گائیڈنس ہوگی؟ کیا وزیر اعظم دوبارہ کوئی اپنا سوابدید استعمال کرتے ہوئے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی تو نہیں کر دیں گے؟ اگر کر دیں گے تو پھر وہ جو ریوائز جو ٹارگٹ دیا گیا ہے PDL کا وہ کیسے پورا ہوگا؟ تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جن پہ کہ ابھی گفت و شنید جاری ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے 1-2 دن میں جو ایکسٹینڈڈ جو نیگوشیشن ہوں گے ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ نکل کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ یقیناً ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ ڈیڈ لاک ہوتا تو پھر پریشانی ہوتی۔ اگر نیگوشیشن کنٹینیو رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گڈ اومن ہے۔ جی علی خضر صاحب، سر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ یہاں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، صرف شاید ابھی تک اتفاق نہیں ہوا بہت سے ایشوز پہ، مگر آپ بھی اس پہ کامنٹ کریے گا۔ اور آپ کیا سر اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو لسٹ بتائی ہے کہ کون سے ایشوز ہیں which are presumably under discussion at the moment، یا آپ کے خیال میں کوئی اور پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، عارفہ بات یہ ہے کہ ہم نے IMF پروگرام کے ٹک مارک کو اپنی ساری کامیابی کا آپ نے وہ دے دیا ہے۔ حالات کچھ ایسے ہوئے، کچھ میڈیا نے پریزنٹ اس طرح کیے، کچھ حالات پچھلی حکومتوں میں ٹھیک نہیں تھے، جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی، پھر اسحاق ڈار صاحب جب PDM کے اندر تھے، وہ جو حالات ہوئے، تو اس کے بعد یہ جو آج فائنانس منسٹر ہے یا ان کے ساتھ ان کے رواں دواں جو لوگ ان کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، جو تانیاں بجا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو IMF نے کہا ہے ٹو دا ڈاٹ کرنا ہے، اس میں اپنی کسی قسم کی کوئی بات، اپنی اٹانومی یا کسی قسم کی اپنی پالیسی کی چیز کو لانا ہی نہیں ہے۔ اور آج آپ کا میڈیا بھی انفارچونیٹلی اتنا ٹو دا ڈاٹ ہو گیا کہ جی سلیری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گڈ اومن ہے کہ جی IMF سے نیگوسیشن چل رہی، مطلب اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ IMF آپ کو جو کہتا ہے آپ نے ٹو دا ڈاٹ مان لیا تو بہت اچھے حالات ہے، اور اگر آپ نے نہیں مانا اور IMF سے مان کے بھی IMF اگر مسئلہ ہو گیا تو اچھے حالات نہیں ہے۔ دس از واٹ دا سچویشن از اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک دا اسٹاک آف دا سچویشن کہ آپ نے پیٹرولیم پرائسز کو اتنا بڑھا دیا ہے ٹیکسیشن کی وجہ سے،
چونکہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ پی ایل کا یہ ٹارگٹ ہے تو آپ نے کرنا ہے. باقی دنیا بھر میں کوئی اتنا ٹیکس لے رہا ہے, باقی دنیا بھر میں انفلیشن کا اتنا ریلا انٹرنیشنل پرائسز سے آ رہا ہے, باقی دنیا کے اندر کوئی اور طرح کے طریقے نہیں ڈھونڈ رہے آسٹیرٹی کے. کچھ صوبوں کے پاس نہیں تو علی خضر صاحب معاف کریے گا, علی خضر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو آپ بیسکلی سر آپ کی تنقید یہ ہے کہ حکومت کو یہاں کوئی اپنا ہوم گرون اسٹریٹجی, ہوم گرون پلان بھی سوچنا چاہیے رادر دین کہ وہ صرف آئی ایم ایف کی بات آنکھ بند کر کے مانے. یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت 3 سال سے یہ حکومت ایک پیج والی ہے. جو امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈنکے سر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پیج نہیں ہے, وہ کسی اور طرف ایک پیج ہے. سر سن تو لے عارفہ, وہ کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. سارے صوبے ہر کوئی ایک پیج پہ ہے, تو وہ کہیں اور تاجروں کو کیوں نہیں ٹیکس لگاتے, وہ ریل اسٹیٹ انکم سے کیوں نہیں ٹیکس لیتے, وہ ایگریکلچر انکم سے کیوں نہیں ٹیکس لیتے, وہ ٹیکس نیٹ کو کیوں نہیں بڑھاتے, وہ پھر وہی پیٹرولیم لیوی لگا دیتے اور پھر آگے آپ کے چیف فائنانس منسٹر کے ریپرزینٹیٹو یہ کہتے ہیں کہ جی امیروں پہ اس پہ لیڈ پہ ٹیکس لگایا ہم نے, غریب پہ نہیں لگایا. مطلب کیا میں ان کو کہوں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کے میڈیا کے اندر جنرلی پرفارمنس کرائٹیریا بس اتنا رہ گیا کہ جو آئی ایم ایف نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, وہ کر دیا, پورے نمبر ہے حکومت کے. اب ہم کیا کریں, آئی ایم ایف یہ کہتا ہے, یہ تو بات نہیں ہے نا, یہ تو آپ کی بات نہیں. آپ اپنی انجینیٹی کو دکھائیں, آپ اپنے کوئی ریفارم کے پاس کام کریں, کچھ یہ کریں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت حکومت کسی قسم کا کوئی ریفارم نہیں لا رہی. اب مجھے بتائیے, کل انہوں نے آپ کے فائنانس منسٹری نے ایک بانڈ ایشو کیا ہے, 0 کوپن بانڈ, جس میں انہوں نے 80 ارب روپیہ اٹھایا ہے, اور 15 سال بعد آپ نے اس کے پیچھے 512 ارب پے کرنا ہے. عارفہ 15 سال بعد جو پے کر رہے ہوں گے میرے آپ کے اگلی جنریشن کے لوگ, تو ہم ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں کہ جی 80 بلین کی آج ہم نے اٹھا دیا, اس سے ہم جو مرضی خرچہ کریں, اس کو 512 آپ نے کرنا ہے. آپ کس طرح کی پالیسی چلا رہی ہے؟ جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.